السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں خاکسار سورۃ النحل کے رکو نمبر 10 کی تلاوت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ اب ہم سنتے ہیں سورۃ النحل کے رکو نمبر 10 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء، افبنعمت اللہ یجحدون، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدة ورزقکم من الطیبات، افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل
يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ناظرین اکرام، اب تک آپ سورۃ النحل کے رکوع نمبر 10 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم اس رکوع کے پہلی آیت کے قواعد پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے واللہ، یہاں پہ اللہ کا جو لام ہے وہ پر ہوگا۔ فضلہ میں ضاد یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ اس کے بعد بعضکم، یہاں پہ بھی ضاد حروف پر ہے تو اس میں سے ایک ہے، حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو بھی گول پڑھیں گے۔ علی بعض، ضاد اس کو بھی یہاں پر پڑھیں گے اور اس پر جو تنوین ہے یہاں پہ اس کا اخفا ہوگا، یعنی ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ تنوین کا اخفا کریں گے۔ اخفا یعنی نون ساکن اور تنوین کی جو مکمل آواز ہے اس کی ادائیگی نہ کرتے ہوئے اس کی آواز کو مخفی یعنی پوشیدہ رکھنا۔ اس کے بعد پھر رزق، را جو ہے اس پر کسرہ ہے تو اس کو ہم باریک ہی پڑھیں گے، اور آخر پر علامت وقف جیم آنے کی وجہ سے یہاں وقف کیا گیا ہے۔ تو قاف جو حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے تو وقف کرنے کی وجہ سے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ آپ کو علم ہے کہ قلقلہ کے جو حروف جب بھی جزم اس پہ آئے تو قلقلہ کی صفت کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، تو وقف کرنے کی وجہ سے قاف پر ساکن آ گیا تو یہاں پہ ہم قاف کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ اس طرح سے پڑھیں گے۔ پھر رزق، اس کے بعد فمن الذین میں ذال کو بالکل ہی نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ فضلوا، ضاد جو ہے یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ برادی، پہلے تو را کو گول پڑھیں گے کیونکہ اس کو پر زبر آیا ہے، زبر اور پیش آنے کی صورت میں را کو گول پڑھتے ہیں ورنہ باریک۔ تو اس پر پھر ایک مد متصل ہے، گزشتہ کلاس میں بھی میں نے ذکر کیا، ایک حرف مد ہوتا ہے جو ایک ہی الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ اس کے آگے ایک مد منفصل ہے جو ایک الف سے زائد کھینچتے ہیں، پھر اس سے بھی آگے مد متصل ہے جو سب سے زیادہ مدوں میں جس کو کھینچتے ہیں۔ اس کے بعد رزقہم، را کو بالکل باریک پڑھیں گے اور قاف جو ہے اس کو حروف پر میں سے ایک حرف ہونے کی وجہ سے گول پڑھیں گے۔ علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء، یہاں پہ واو پر جو مد ہے مد متصل ہے اس کو سب سے زیادہ کھینچیں گے، اور آخر پر علامت وقف تا آنے کی وجہ سے ہم نے آخری حرف کو جو حمزہ ہے ساکن کر کے پڑھا ہے۔ اس کے بعد افبنعمت اللہ، اللہ کا جو لام ہے یہاں پہ باریک ہوگا۔ اللہ کے لام کے تعلق سے ہم بارہا پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کا جو لام ہے صرف اسی صورت میں پر پڑھا جائے گا کہ اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو،
تو یہاں پہ حرف جو ہے تا ہے، اس سے کسرہ ہے اس کے نیچے، تو لہٰذا اللہ کا جو لام ہے وہ باریک ہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد یجحدون، جیم جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے اور جزم کے حالت میں ہے، تو قلقلہ کے قاعدے کے مطابق اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ آخر پر علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے قاعدہ وقف کے مطابق اگر متحرک حرف ہوتا ہے تو اس کو ساکن کرتے ہیں، لہذا اس کو ہم نے ساکن کر کے پڑھا۔ اس متحرک حرف کو وقف کرنے کی وجہ سے ساکن کیا، جس کی وجہ سے اس سے پہلے جو حرف مد واو ہے جو عموماً ایک ہی الف کے برابر کھینچتے ہیں، لیکن یہاں مد عارض کا قاعدہ لاگو ہو کر اس حرف مد واو کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔